السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے 10 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جو کافر ہوئے جو منکر ہوئے سواء برابر ہے علیہم ان کو اانذرتہم آپ ڈرائیں ان کو ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ علماء نے کفر کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک کفر جو فرعون کا کفر تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دل سے اور زبان سے دونوں سے ہی منکر تھا، وہ مانتا ہی نہیں تھا، نہ اللہ کی ذات پر اس کا ایمان تھا اور نہ وہ دل سے اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا تھا اور نہ ہی زبان سے وہ اقرار کرتا تھا۔ دوسرا کفر اللہ تعالیٰ کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار نہ کرنا، یہ ابلیس کا کفر تھا۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتا تھا لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا تھا۔ تیسرا کفر ابو طالب کا اور اہل کتاب کا، جو دل و زبان سے دونوں سے خدا کو مانتے تھے لیکن اس کا حکم نہیں مانتے۔ اہل کتاب بھی دل سے خدا کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں گاڈ، لیکن اس کا حکم نہیں مانتے۔ ان کو حکم کیا گیا کہ جب ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آئے تو اپنے نبی کو چھوڑ کر دوسرے نبی پر ایمان لانا ہے اور اس کا کہنا ماننا ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اللہ پر تو ان کا ایمان ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا پیغمبر نہیں مانا۔ اسی طریقے سے ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، سب کو معلوم ہے کہ کتنی محبت اور کتنا پیار کرتے تھے اپنے بھتیجے سے۔ اگر کوئی مارتا تھا، کسی نے پتھر مار دیا میرے نبی کو، تو وہ جا کر اس کو پتھر مار کے آتے تھے، اتنا پیار تھا۔ اور بچپن میں انہوں نے ہی ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور مانتے تھے کہ یہ میرا بھتیجا جو ہے یہ رسول ہے، اللہ نے اس کو رسالت دی ہے۔ اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن اقرار نہیں کرتے تھے اور آپ کا حکم نہیں مانتے تھے۔ جب موت کا وقت نزدیک آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے اور کہا کہ چچا جان کلمہ کہہ دیجئے، کلمہ پڑھ دیجئے، قیامت والے دن آپ کی بخشش کرا دوں گا، آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ تو آپ نے کہا میں مانتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے اور اللہ کو بھی میں مانتا ہوں، لیکن اقرار نہیں کروں گا، تیرے حکم کو نہیں مانوں گا۔ کہ اس ناک نے ان کو اسلام نہیں لانے دیا، اس اپنے بڑائی نے اور اس ناک نے کہ میری ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے کہ زندگی میں اپنے بھتیجے کا ساتھ دیتا رہا اور جب مرنے لگا تو اس کے حکم کو مان کر ہی مرا۔ یہ تیسرا کفر۔ اور چوتھا کفر منافقوں کا کفر ہوتا ہے، جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے، اور دل سے وہ انکاری ہوتے ہیں، دل میں ان کے کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ آج کل بھی ایسے منافق موجود ہیں مسلمانوں میں، اللہ ہم کو ہدایت دے۔ تو ہم سب کو نفاق سے بچنا چاہیے کہ ہم جب کسی اچھے کے ساتھ، کسی دیندار کے ساتھ بیٹھتے ہیں،
کسی مومن عورت کے ساتھ یا کسی صالح لوگ انسان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی باہر جاتے ہیں یا اپنے والوں میں ملتے ہیں تو فوراً جو ہے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو ان کے ساتھ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہی منافقوں کا اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت جو تفسیر کے باب میں مفسرین کے نزدیک صحیح مشہور ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان آیتوں کے نازل ہونے کا سبب یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رنج تھا، یہ صدمہ تھا، یہ فکر تھی کہ باوجود قرآن سنانے کے اور قرآن کا مطلب گھڑی گھڑی ان کو سمجھاتا ہوں، اور باوجود اللہ کی طرف سے معجزات بھی ان کو دکھائے گئے، اہل مکہ اپنے کفر پر کیوں اڑے رہتے ہیں، کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو بہت ہی رنج ہوتا تھا، یہ لوگ سب کے سب ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ کون سی آیتیں؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علم میں جن لوگوں کا حالت کفر میں مرنا ٹھہر چکا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں میں حق بات کے سمجھنے کی اور ان کے کانوں میں حق بات کو سننے کی کچھ گنجائش نہیں ہے، اور انہوں نے بتیرے معجزات بھی دیکھ لیے ہیں، ان معجزات کو دیکھنے سے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ترمذی اور نسائی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اس گناہ کی شامت سے ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، کالا نشان پڑ جاتا ہے۔ اگر اس گناہ سے اس نے توبہ کر لی اور آئندہ گناہوں سے وہ بچا رہا اور اس نے گناہ نہیں کیے تو وہ داغ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں اور اس کا دل صاف کر دیتے ہیں۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی اور اپنے گناہوں پر جمع رہا تو یہ داغ ہر گناہ کے اوپر ایک داغ بنتا ہے، اور یہ روز بروز گناہ کرنے سے داغ جو ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر اس کا سارا دل جو ہے وہ ان داغوں سے بھر جاتا ہے اور دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس میں ران یعنی دل کا زنگ فرمایا ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ اور دیکھیے نا، ظاہر بات تو یہ ہے کہ جب گناہ کی شامت سے دلوں کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، تو کفر کی شامت سے دلوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اس کا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ان پر مہر لگ جاتی ہے، نہ ایمان اس میں سما سکتا ہے، نہ کفر ان میں سے نکل سکتا ہے۔ بعض مفسروں نے ان آیتوں کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ کافر لوگ تکبر سے حق بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ حق بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب جیسے ہم اس کی مثال یہ لیتے ہیں، بہت سے مفسروں نے یہ اس آیت کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ کافر لوگ تکبر کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان کی سمجھ میں بات تو آ گئی ہے لیکن حق بات کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ اب ہم اس کی مثال ایسے لیتے ہیں، جیسے دنیا میں ایک مالک ہے، کوئی بڑا مالدار انسان ہے، مالک ہے، کوئی امیر ہے، بادشاہ ہے، وہ اپنے 2 غلاموں کو اپنی طرف سے اختیار کر کے 2 غلاموں کو کسی کام پر لگاتا ہے، اور ان کی عادت، ان کے چال چلن کی لحاظ سے اس کو معلوم ہے کہ یہ میرے 2 غلام ہیں اور ان میں سے کون اچھا ہے اور کون تیز ہے اور کون سست ہے۔ ان کے چال چلن کے لحاظ سے، کام کے
کام کرنے سے پہلے دو کام پر لگاتا ہے اور ان کے کام کرنے سے پہلے اپنے تجربہ ذاتی کے سبب یہ نتیجہ بتاتا ہے، وہ خود ہی نتیجہ نکال لیتا ہے، بھی وہ کام کرنے کے لیے گئے ہیں اور کام پورا کر کے آئے بھی نہیں، لیکن وہ مالک نتیجہ اخذ کر لیتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے کہ ان دونوں غلاموں میں سے ایک غلام اپنے کام میں کامیاب ہوگا اور دوسرا جو ہے فلانا اس کام کو پورا نہیں کر سکے گا۔ اور پھر جب وہ آتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اس بات کو دیکھ کر کوئی بھی اس آقا پر، اس مالک کی یا اس بادشاہ کی یا اس امیر کی عقل مندی پر کوئی بھی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ اس نے اپنے غلام کو ناکامی پر مجبور کیا۔ اس نے مجبور نہیں کیا، بلکہ اس نے ان کی صلاحیتیں دیکھ کر، ایک کی صلاحیت دیکھ کر، ایک کی چالاکی دیکھ کر، ہوشیاری دیکھ کر اس نے کہہ دیا کہ یہ کام پورا کر کے اس طرح سے لائے گا، اور دوسرے کی سستی اور کاہلی دیکھ کر، غفلت دیکھ کر اس نے کہہ دیا کہ یہ کام اس طرح سے کرے گا اور یہ پورا نہیں کر سکے گا۔ تو کوئی بھی انسان جو یہ کام دیکھ رہا ہوگا اور یہ دیکھ رہا ہوگا تو کبھی بھی اس عقل مند بادشاہ پر الزام نہیں لگائے گا کہ اس نے جان بوجھ کر اپنے اس غلام کو ناکامی پر مجبور کیا ہے۔ تو پھر اس پاک پروردگار، اس رب العالمین نے، جس نے، جو اس سارے عالم کو پیدا کرنے والا ہے اور جس نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اپنے علم ازلی سے اگر نیک و بد کو جان لیا اور یہی اپنے علم کا نتیجہ لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین نے لکھ دیا اور اس کا نام تقدیر رکھ دیا، تو جو لوگ اس رب العالمین پر مجبور کرنے کا عیب لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لکھ دیا ایسے ہی ہوا، نہیں، بلکہ اللہ نے دو راستے بھی تو بنائے ہیں نا۔ جو عیب لگاتے ہیں وہ سراپے غلطی پر ہیں، سراسر غلطی پر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اگر علم ازلی سے اس کو لوح محفوظ میں بد لکھ بھی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دو راستے بھی بنائے ہیں، انسان کو اختیار بھی دیا ہے کہ یا سیدھے راستے پر چلے یا الٹے راستے پر چلے۔ سیدھے پر چلے گا تو جنت ہے، الٹے پر چلے گا تو جہنم ہے، آگ میں گرے گا۔ اللہ نے اختیار بھی دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو کوئی بھی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، لا يرد القضاء الا الدعاء، کوئی بھی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، لیکن اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بری تقدیر کو میٹ کر اچھی تقدیر بنا سکتا ہے اور لکھنے پر قادر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ شروع سورت البقرہ سے یہاں تک 4 آیتوں میں خالص مومنوں کا ذکر تھا اور پھر 2 آیتوں میں خالص کافروں کا ذکر۔ اب ان 13 آیتوں میں منافقوں کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے، منافق وہ ہے جو زبان سے تو اچھی بات کہتے ہیں، میں آپ کی ہوں، میں آپ کی ہوں، لیکن جب پیٹ موڑ کر چلی جاتی ہیں تو پھر کیا، فوراً ہی برائی کرنی شروع کر دیتی ہیں کہ نہیں بھائی وہ تو ایسی ہیں، وہ تو ایسی ہیں۔ آج ہم سب میں یہ بیماری موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق وہ ہے جو زبان سے اچھی بات کہتا ہے لیکن دل میں اس کے برائی ہی رہتی ہے کسی کے واسطے۔ منافقوں کا ذکر قرآن مجید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد شروع ہوا ہے۔ ہجرت سے پہلے جس قدر حصہ قرآن مجید کا مکے میں اترا ہے اس میں منافقوں کا ذکر اس واسطے نہیں ہے کہ مکہ میں یا کھلم کھلا مسلمان تھے یا کافر تھے۔ منافق لوگ وہاں مکہ میں نہیں تھے کیونکہ مکہ میں کفار کا غلبہ تھا، زیادہ تر کفاری تھے، جس کے سبب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کا حکم ہوا۔ اس اپنے غلبے کے سبب سے وہاں کے کافر اپنی اصلی حالت پر تھے، یعنی منافق نہیں تھے، کافر تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے
اور اہل اسلام کی جماعت اور قوت خوب بڑھ گئی تو اہل مدینہ میں جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام لکھا تھا وہ تو خالص مسلمان ہو گئے، لیکن ایک جماعت ایسی بھی تھی اہل مدینہ کی، یہود سے میل جول رکھتی تھی، یہودیوں سے میل جول رکھتی تھی، جو یہود مدینے کے ارد گرد رہتے تھے۔ ان یہودیوں کے بہکانے سے یہ اہل مدینے کے کچھ لوگ مسلمانوں کی قوت اور شوکت دیکھ کر جب مسلمانوں سے ملتے تو اپنا جان و مال بچانے کے لیے مسلمانوں کے روبرو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو دل لگی کے طور پر اپنا اوپری اسلام ان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کی دغابازی اور دھوکے بازی ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم تو اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب اپنے لوگوں سے ملتے ہیں، اپنے والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کو نہیں معلوم، وما یخدعون الا انفسهم، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، یہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو ان کے دلوں کا حال معلوم ہے۔ فرمایا یہ لوگ دھوکے باز ہیں، ان کی دھوکے بازی انہی کی آخرت کو خراب کرے گی۔ مسلمانوں کو یہ کم عقل بتاتے ہیں، انہی کی عقلوں میں فتور ہے اور یہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی شوکت کی ترقی روز بروز دیکھ کر ان کے دلوں میں یہ دو رنگی اور نفاق کا مرض جو روز بروز بڑھتا جا رہا ہے وہ انہیں کچھ کہیں نہیں لے جائے گا، بلکہ دوزخ ان کو دکھائے گا اور دوزخ میں ڈلوائے گا، اور اس سے کچھ بھی کسی کا نہیں بگڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مرض سے مراد یہاں پر نفاق، دین اسلام سے نفرت اور مسلمانوں سے حسد اور عناد ہے۔ پھر جوں اسلام اور اہل اسلام کی شوکت بڑھتی گئی ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا چلا گیا، فزادہم اللہ مرضا۔ یہ جھوٹ ان کا وہی دعویٰ تھا جو وہ کہتے تھے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، جبکہ ان کے اعمال، ان کی حرکات و سکنات اس دعوے کی مخالف سمت میں تھیں، یعنی وہ اپنے اس دعوے میں سچے نہیں تھے کہ آمنا باللہ والیوم الآخر صرف زبان سے ان کا کہنا تھا، دل سے ان کا اقرار نہیں تھا۔ اسی لیے انہیں اللہ تبارک و تعالی دردناک عذاب دے گا، جیسا کہ اللہ تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلا شبہ منافق جو ہیں وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو نفاق سے بچائے اور کفر جیسی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔